استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی۔ یہ تو زید ابن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے۔ واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے۔ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فلما قضا زید منہا وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی زکوٰۃ بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھیں دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے ہیں، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے، پھر تو اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔ زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا یہ فوت ہو گیا، اس کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی یہ سمجھیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھیں جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا ہستہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے۔ زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں
اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی. اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے. رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے. جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے. رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے. اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب یہ تمہارا کام ہے، اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے. لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا. نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی. نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی. وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے. اسی لیے یہاں دیکھیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین. آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما. اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. صدق اللہ العظیم. اہل ایمان اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. ذکر کثیر سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ہو اللہ کو یاد رکھے. پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ہتھ کارول دل یارول. کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہونا چاہیے. اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو بھی معمولات زندگی کے ہیں ان کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ہیں. گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، باہر نکل رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا مانگیے، بازار سے باہر آ رہے ہیں دعا مانگیے، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے. لیکن آپ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ کے ساتھ، کوئی اضافی وقت آپ کا نہیں لگ رہا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رشتہ قائم رہے. باقی یہ کہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، پھر نماز، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. تو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا رہتا ہے. نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ملائکہ بھی. اب یہ دیکھیے یہ وہی لفظ ہے کہ جو حضور کے بارے میں آیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں بھیجتے ہیں.
لیکن یہ فرمایا جا رہا کہ ایک عام اہل ایمان کو بھی حصہ ملتا ہے اس میں سے، اللہ کی عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اپنی رحمتیں اور عنایتیں نازل فرماتا رہتا ہے، وہ بھی اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کے حق میں وہ بہت رحیم ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جو ہے جس روز کہ وہ اللہ سے ملیں گے ہوگا سلام۔ وعد لہم اجرا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت باعزت اجر فراہم کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، اب یہاں نوٹ کیجئے، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ یہ نبوت اور رسالت کا کے درمیان جو ربط و تعلق ہے وہ بھی یہاں پر واضح ہو جائے گا۔ جیسے جس کسی شخص نے سی ایس پی کا امتحان پاس کر لیا، اب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کسی جگہ پر، جاؤ وہاں پر ڈی سی لگو یا وہاں کوئی اور عہدہ جو ہے، ایک ہے اپوائنٹمنٹ، ایک ہے کاڈر۔ نبوت کاڈر ہے، اس کاڈر میں جو آ گئے ہیں اب ان کو جن کو اللہ ان میں سے چاہتا ہے اپوائنٹ کرتا ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص علاقے کی طرف، تو اس اپوائنٹمنٹ کے بعد وہ اب رسول ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور جو ہوا ہے وہ پہلی وحی سے۔ وہ سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اب ان 5 آیتوں میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہے، یہاں سے نبوت کا تو آغاز ہو گیا، لیکن یہ کہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو تبلیغ کا حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اب یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا، تو نبوت اور رسالت کے اس فرق کو ذہن میں رکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہداً گواہ بنا کر۔ اب اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، سورہ بقرہ میں آیت آئی اور سورہ حج میں آ چکی ہے۔ اور مبشر اور نذیر، بشارت دینے والے، خبردار کرنے والے، یہ تو بہت مرتبہ آ چکا ہے، جمع کے صیغے میں، واحد کے صیغے میں۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اس کے حکم سے۔ یعنی ایک داعی اور بھی ہوتا ہے جو اللہ کا کوئی بندہ ہے، کوئی صوفیاء میں سے ہے، کوئی اللہ کا نیک آدمی، وہ بھی لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ کے راستے کی طرف، لیکن نبی رسول کا کام یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر مامور ہے کہ وہ بلائے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ ایک ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں پر تمام شہریوں کو جو ہے اس پہ خیال رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، گلیوں میں گندگی نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ تو گویا کہ اصول شہریت میں سے ہے۔ ایک محکمہ ہے جو قائم کیا گیا اسی کام کے لیے، وہ تو مامور ہے، وہ تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، لہذا وہ ہم وقت اسی کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دفاع وطن ہے، ویسے تو ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھے، لیکن ایک فوج آپ نے تیار کی ہوئی ہے جو اسی کام کے لیے۔ تو رسول تو گویا کہ وہ پھر داعی اللہ باذنہ ہی، اللہ کے حکم سے مامور من اللہ ہو کر پھر وہ جو ہے دعوت دیتا ہے۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو ایک بہت روشن چراغ بنا دیا، چراغ ہدایت۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے۔ ودع اذاہم، اور وہ جو کچھ بھی اذیت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوفت پہنچا رہے ہیں، دفع کیجیے ان کی ایذاؤں کو۔ وتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے آپ کے لیے سہارا، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، جو چاہیں اسکینڈلز اٹھا لیں، جو چاہیں آپ کے خلاف سازشیں کر لیں، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اب ایک حکم یہاں پر طلاق کے ضمن میں بھی آ رہا ہے۔ پہلے آ چکا ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے کسی سے اور کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی طلاق اگر دے دی ہے تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے رخصت کرنا چاہیے۔ اور اگر ملاقات سے قبل نکاح دی ہے، طلاق دے دی ہے، مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ اب یہاں مسئلہ آ رہا ہے عدت کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن،
پھر کوئی سبب ایسا ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ تمہاری ان سے ملاقات ہو تم انہیں چھو انہیں تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو پھر تمہارا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عورت جو ہے عدت کرے اور اس کو تم عدت پوری کرواؤ اس سے، اس لیے کہ تمہاری ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرما دیا ہو۔ لہذا عدت تو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے کہ اس معاملے میں سابق شوہر سے کسی کے اس کے وطن میں کوئی کسی کا حمل نہیں ہے۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اپنے ہاں سے رخصت کرنا ہو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔